آج میں ایک ضروری مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کے لیے ہمیں رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ آبا اپنی زبان سے ایسے جملے بھی ادا کر دیتے ہیں کہ ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ غصے کے وقت اپنی زبان پر شوہر کے لیے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ طلاق ہو جائے گی اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ صرف لفظ طلاق سے ہی طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، صرف تنبیہ کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ فوراً دارالافتاء میں جا کر اپنے مسئلے کا حل پوچھ لیا کریں۔ جب شوہر غصے کے اندر آ کر اپنے بیوی کو یہ کہے کہ جا تو دفع ہو جا، ہاں ہاں تو دفع ہو جا، یا اپنے باپ کے گھر چلی جا، یا تو مجھ سے فارغ ہے بس تو چلی جا، یا جو شوہر جو ہے اپنی بیوی کو دور کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تو دفع ہو جا، تو میرے گھر سے نکل جا، جا جا تو اپنا بورا بسترا سنبھال کے چلی جا، یا تو مجھے اس جگہ پر نظر نہ آ، تو مجھ سے فارغ ہو چکی ہے، یا تو اپنے باپ کے گھر چلی جا، یا جا جا بس تو یہاں گھر سے نکل جا۔ یہ سارے جملے جو میں نے عرض کیے ہیں، ان تمام جملوں کو غصے کے اندر استعمال کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ صرف لفظ طلاق سے ہی طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ ان جملوں پر بھی ضرور میں تنبیہ کرنے جا رہا ہوں کہ ان سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ پھر جب فتویٰ لینے کے لیے اہل سنت و جماعت کے پاس آتے ہیں، جب وہ کہہ دے کہ بس یہ آپ کے بیوی کو جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے، تو پھر وہ اہل سنت کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ پر جا کر وہ فتویٰ لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، شریعت جو ہے وہ کہیں اور جا کر تبدیل نہیں ہوتی۔ جب کہہ دیا مفتی صاحب نے کہ طلاق ہو گئی، تو پھر وہ اپنے بیان تبدیل کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے الفاظ چینج کر دیتے ہیں۔ ایک بار آتے ہیں ایک بار بات کہتے ہیں، پھر جب آتے ہیں تو پھر دوسری بات کہہ دیتے ہیں، یا ایک مفتی ان کو ایک فتویٰ دیتا ہے تو پھر دوسرے مفتی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ الفاظ جو ہیں وہ تبدیل کر دیتے ہیں کہ میں نے تو اس طرح نہیں کہا تھا۔ تو اس طرح میری گزارش ہے کہ آپ ان تمام الفاظ سے اجتناب کریں، اور غصے کے وقت اپنی زبان پر کنٹرول کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔